بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 102 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم ابواب صفت الصلاۃ کے تحت جو باب ہے، باب الجہر بالتامین، یعنی اونچی آواز سے آمین کہنا، اس بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 4 احادیث ذکر کی ہیں، اور ان 4 احادیث کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ آمین کو اونچی آواز سے کہنا چاہیے، اور ہم آج کے سبق میں ان احادیث کا ترجمہ تشریح پڑھیں گے۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سبق میں ہم نے آمین بالجہر کا مسئلہ پڑھا تھا، جس میں احناف کا مذہب اور مالکیہ کا مذہب یہ تھا کہ آمین میں اخفاء سنت ہے، یعنی کہ آہستہ آواز سے آمین کہنا سنت ہے، اور شوافع اور حنابلہ کے نزدیک جہری نمازوں میں آمین کو جہرن کہنا، یعنی اونچی آواز سے کہنا سنت ہے۔ تو ان کے جو دلائل ہیں اونچی آواز سے کہنے کے، وہ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 4 احادیث کی صورت میں ذکر کیے ہیں۔ ان 4 احادیث سے جو ہے وہ استدلال کر کے شوافع اور حنابلہ، یعنی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، یہ موقف اور یہ مسلک اپناتے ہیں کہ فاتحہ کے بعد آمین اونچی آواز سے کہا جائے گا۔ باب الجہر بالتامین۔ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین رفع بها صوتہ۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا الضالین پڑھتے قال آمین تو آمین کہتے، رفع بها صوتہ، اور اس کے ساتھ ہی آواز بلند فرماتے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی و آخرون وہو حدیث مضطرب۔ اس کو ابو داؤد، ترمذی اور دوسرے محدثین نے روایت کیا، وہو حدیث مضطرب، اور یہ حدیث جو ہے مضطرب ہے، اور اس کی متن میں اضطراب پایا جاتا ہے، جس کی تفصیل ہم نے گزشتہ سبق میں ذکر کی تھی۔ یعنی ان کی جو دلیل ہے وہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، تو اس کے جوابات ہم نے گزشتہ سبق میں دے دیے تھے کہ یہ جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے وہ آمین کہی ہے، اور اونچی آواز سے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کا کہنا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغرض تعلیم فرمایا ہے، یعنی تعلیم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مواقع پر ایسے فرمایا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بغرض تعلیم فرمایا ہے۔ اس کی تائید ایک اور روایات سے ہوتی ہے جو کہ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا ہے ما اراہ الا لیعلمنا، میرے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ تو ہم نے ایک جواب تو اس کا یہ دیا تھا، اور دوسرا اس حدیث کا جواب ہم نے یہ دیا تھا کہ یہ حدیث مضطرب ہے، جیسے کہ آخر میں علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا وہ حدیث مضطرب، یہ حدیث مضطرب ہے، یعنی اس کے متن میں اضطراب ہے۔ ایک راوی جو ہے اس کو رفع بها صوتہ روایت کرتے ہیں، اور دوسرے راوی جو کہ شعبہ ہیں وہ خافض بها صوتہ روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پست آواز سے، آہستہ آواز سے کہا۔ تو احناف کے نزدیک اور مالکیہ کے نزدیک خافض بها صوتہ والی جو روایت ہے، جس کو روایت کرنے والے امام شعبہ ہیں، ان کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ ترجیح اس وجہ سے دیتے ہیں کیونکہ ان کی روایت جو ہے وہ ایک تو قرآن کے موافق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور دوسرا اس کی وجہ یہ ہے، وجہ ترجیح یہ ہے کہ صحابہ کا عمل جو ہے، اکابر صحابہ کا، وہ بھی جو ہے وہ اسی پر تھا کہ وہ آمین جو ہے پست آواز سے کہتے تھے، بلند آواز سے نہیں کہتے تھے۔ اور تیسری وجہ یہ ترجیح یہ تھی کہ شعبہ جو ہے
یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اس روایت کو خفض بہا صوتہ کے الفاظ سے نقل کرتے ہیں، تو خود ان کا عمل بھی اخفاء کا ہی ہے، وہ خود بھی آمین جو ہے پست آواز سے کہا کرتے تھے. جبکہ یہ جو روایت ہے جس میں رفع بہا صوتہ ہے، یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی روایت ہے، اور اس کے اندر وہ خود تو رفع بہا صوتہ روایت کرتے ہیں، لیکن اس کا عمل ان کا جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، وہ خود جو ہے اخفاء کے قائل ہیں. تو اس طرح کے ہم نے پوری تفصیل گزشتہ سبق میں پڑھ لی تھی. اس سے اگلی روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته وقال آمین رواہ الدارقطنی والحاکم وفی اسنادہ لین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ کی قراءت سے فارغ ہو جاتے رفع صوتہ تو اپنی آواز بلند فرما لیتے، وقال آمین اور آمین کہتے، یعنی اپنی آواز بلند آواز سے جو ہے وہ آمین کہتے. اس کو دارقطنی حاکم نے روایت کی اور اس کی سند میں کمزوری ہے. اس سے اگلی روایت ہے وعن ابی عبداللہ ابن عم ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ترک الناس التامین وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین حتی یسمع اہل الصف الاول فیرتج بها المسجد. اس کا ترجمہ یہ ہے ابو عبداللہ بن عم ابی ہریرہ، یعنی ابو عبداللہ جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں، ان سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا، ترک الناس التامین، لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو قال آمین، آمین بھی پڑھتے، آمین بھی فرماتے، اونچی آواز سے پڑھتے. حتی یسمع اہل الصف الاول، یہاں تک کہ پہلی صف والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی آواز سنتے. فیرتج بها المسجد، اور مسجد جو ہے گونج اٹھتی، یعنی اتنا اس کے اندر وہ آواز کے اندر اتنی تیز آواز ہوتی تھی کہ مسجد اس سے گونج اٹھتی. یہ حدیث ابن ماجہ نے نقل کی ہے اور اس کی سند جو ہے رواہ ابن ماجہ و اسنادہ ضعیف، اس کو ابن ماجہ نے روایت کی اور اس کی سند ضعیف ہے. اس باب کی آخری روایت ہے عن ام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ انہا صلت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قال ولا الضالین قال آمین فسمعته وهي في صف النساء. رواہ ابن راہوے فی مسندہ والطبرانی فی الکبیر وفیہ اسماعیل ابن مسلم المکی وہو ضعیف. اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ ام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. فلما قال ولا الضالین قال آمین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا الضالین کہا تو آپ نے آمین کہی. فسمعته وهي في صف النساء، انہوں نے آمین جو ہے جسے میں نے فسمعته میں نے اس کو سنا یا انہوں نے اس کو سنا، وہی فی صف النساء، اور وہ عورتوں کی صف میں تھی. رواہ ابن راہوے فی مسندہ، اس کو ابن راہوے نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، والطبرانی فی الکبیر، اور طبرانی نے اپنی کبیر میں روایت کیا ہے. وفیہ اسماعیل ابن مسلم المکی، اور اس روایت کی سند میں اسماعیل ابن مسلم المکی ہیں جو کہ ضعیف راوی ہیں. قال النیموی رحمہ اللہ لم یثبت الجہر بالتامین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن الخلفاء الاربع وما جاء فی الباب فهو لا يخلو من شیء. علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اونچی آواز سے آمین کہنا لم یثبت ثابت نہیں ہے. وما جاء فی الباب فهو لا يخلو من شیء، وما جاء فی الباب فهو لا يخلو من شیء، اور جو کچھ بھی اس باب میں جو روایات آئی ہیں اس سلسلے میں وہ کسی نہ کسی چیز سے خالی نہیں ہے، یعنی کہ ضعف سے خالی نہیں ہے، کمزوری سے خالی نہیں ہے. تو یہ جتنی بھی روایات ہیں یہ شوافع اور حنابلہ کی دلیل ہیں،
اور انہوں نے اپنے مسلک کی دلیل ان احادیث کو بنایا ہے، اور ان احادیث سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے یہ مسلک اپنایا ہے کہ آمین کو اونچی آواز سے کہا جائے گا۔ ان کے نزدیک اونچی آواز سے جہری نمازوں میں آمین کہنا سنت ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا یہاں پر جتنی بھی روایات ہیں، سب روایات کے آخر میں وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ اس طرح کے الفاظ علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وفی اسنادہ لین مختلف جو ہے الفاظ ان روایات کے بارے میں منقول ہے۔ علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سند کی حالت کو بھی بیان کیا ہے، تو ان ضعیف روایات سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب الجہر بالتامین کی 4 احادیث کا ترجمہ اور تشریح اور تفصیل پڑھی ہے، یعنی کہ اس مسئلے کی تفصیل ہے کہ یہ آمین بالجہر کا جو قول ہے یہ کس کا ہے اور انہوں نے کن احادیث سے استدلال کیا ہے، تو وہ احادیث وہ ہیں جو اس باب کے تحت مذکور ہیں۔ سوال نمبر 1، آمین بالجہر کس امام کا مسلک ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آمین بالجہر کی احادیث کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔